چلے گئے جی مشاہد صاحب مہینے رہ گئے. اور میں اصل میں یہ جو خواتین پہ بات ہو رہی ہے نا, بہت عرصے سے ہو رہی, میں سنتا رہتا ہوں, میں نے کبھی اس پہ بات نہیں کی, لیکن میری ظاہر ہے ایک رائے ہے اس کے اوپر. کچھ باتیں مجھے بہت اچھی بھی لگتی ہیں, کچھ اچھی نہیں بھی لگتی. سب سے پہلی بات یہ ہے اس سلسلے میں کہ یہ جو بحث ہے نا مرد اور عورت کی, یہ انتہائی فضول بحث ہے میرے نزدیک. یہ کوئی بحث نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا کو بنایا تھا نا, تو اس سے معلوم تھا کہ یہ مجھے میل اور فیمیل دونوں بناؤں گا تو یہ دنیا چلے گی, ورنہ نہیں چلے گی. اور اگر فرض کریں سارے میل ہوتے تو یہ دنیا نہ چلتی, یا ساری فیمیل ہوتی تو ابھی نہ چلتی. پھر یہ ہے کہ یہ جو ہے نا اختلاط جو ہے مرد اور عورت کا, صرف اسی کی وجہ سے دنیا نہیں چل رہی. یہ جب مرد اور عورت ملتے ہیں نا تو پھر بہت ساری چیزیں ملتی ہیں, بہت ساری یعنی کہ سویلائزیشنز ملتی ہیں, بہت سارے معاشرتیں ملتی ہیں. پھر یہ دنیا چلتی ہے بتدریج اور آگے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ماں سے زیادہ کسی کو کسی محبت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. تو ماں عورت ہی ہے نا. آپ کی جو بہن ہوتی ہے, بہن بھائیوں سے کتنا مطلب کہ پیار کرتی ہیں, بھائی بھی کرتے ہیں. اسی طرح سے بیٹیاں ہوتی ہیں, بیٹیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں, بہویں بھی ہوتی ہیں. یہی ہے معاشرہ. پھر آپ کی دیگر جاننے والیاں ہوتی ہیں. تو اصل میں کوئی بہت زیادہ فرق تو نہیں ہے. جنس کا فرق اس لیے رکھا ہے تھوڑا سا کہ یہ دنیا چلے, ورنہ دنیا چل نہیں سکتی تھی. اچھا مجھے آپ ایک بات بتائیں, اگر کسی عورت نے کسی مرد کے خلاف بات کرنی ہے ضرور کرے, اس کو پورا حق حاصل ہے, اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. میں کسی مارچ کے اس کے خلاف نہیں ہوں, لیکن مرد کے خلاف بات کرنے سے پہلے عورت کو اپنے باپ کے خلاف بات کرنی چاہیے, اپنے شوہر کے خلاف بات کرنی چاہیے, اپنے بھائی کے خلاف بات کرے, اپنے داماد کے خلاف بات کرے. پھر کہے مرد برے ہیں تو میں مانوں گا. مطلب کہ عجیب و غریب سی بات ہے. پھر یہ ہے کہ حق حاصل کرنا اس کو ایک سویلائز طریقہ ہے نا, چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو. میں کسی کی بات نہیں کر رہا. آپ جب بات کریں گے تو کسی کو گالی تو نہیں دیں گے نا, سویلائز طریقے سے کریں گے, چاہے مرد ہو یا عورت ہو. لیکن آپ میرا جسم میری مرضی, یہ ہماری, مجھے بتائیں بات کہ کون سا مرد ہے اس بات کی اجازت دے سکتا ہے؟ اپنی ماں کو کہہ سکتا ہے, یا وہ جا کے روڈ پہ یہ کر سکتی ہے بات؟ کسی کی بہن کر سکتی ہے, کسی کی بیٹی کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. یہ جو لوگ کر رہے ہیں ذرا اس کو انویسٹیگیٹ کر کے کریں, جذباتی نہ ہو کہ ان کے پیچھے کون سی طاقتیں ہمارے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں. اب حکمرانی کرنے کا ایک نیا طریقہ یہ نکالا ہے کہ پیسے بانٹو. پہلے بندوق سے اور تلوار سے لوگوں کو رعایا بنایا جاتا تھا تاکہ وہ نو نہ کریں. اب پیسوں کے ذریعے سے. اچھا پیسے اب کیسے دیں؟ وہ این جی او ایک نیا طریقہ تھا. بات ہو رہی تھی نا, انا خاتم النبیین لا نبی آبادی لا کتاب آبادی لا رسول آبادی, یعنی کہ جب قرآن آ گیا تو پچھلی کتابیں جو ہیں وہ بھی اپنی جگہ ہیں تو صحیح, لیکن اگر الہامی کتاب کی ضرورت پڑی اور اس کے بعد اینڈ کر دیا گیا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اور اس میں بہت ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں. خواتین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنا کردار ادا کیا, جنگوں میں کردار ادا کیا, نرسوں کا کردار ادا کیا, پانی پلایا ہے جی, جنگ خندق میں, بالکل جنگ خندق میں باقاعدہ. اور ویسے بھی جتنا عزت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواتین کی کرتے تھے. میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ دوسرے جو لوگ باتیں کرتے ہیں یا جنہوں نے این جی اوز بنائی ہوئی ہیں, وہاں پہ جو عورت کی حیثیت ہے, جو اسلام جو حق دیتا ہے عورت کو, دنیا کا کوئی مذہب نہیں دیتا. وراثت میں جو دو حصے ہیں عورت کے, ویسے تو کہا جاتا ہے نا آدھا ایک باپ کی طرف سے ہے اور ایک پھر شوہر کی طرف سے ہوتا ہے. پھر مجھے بتائیں کہ امریکہ میں آج تک امریکہ کی صدر خاتون کیوں نہیں بنی؟ ہمارے ہاں تو بے نظیر بھٹو دو دفعہ بن چکی ہے نا. فاطمہ جناح ہماری لیڈر تھی, اور بہت ساری, یہ جس طرح سے ولید اقبال صاحب نے نام لیا, شائستہ اکرام اللہ نے جب لیاقت باغ میں یا پنڈی میں لیاقت علی خان کو شہید کیا تو کوئی مرد بعد میں بڑھا تھا, سب سے پہلے شائستہ اکرام اللہ نے انہیں سنبھالا تھا, گولی لگی ہوئی تھی ان کو. یہ ہسٹوریکل باتیں ہیں. لیکن اس طرح کی عورتوں نے کبھی یہ کہا کہ میرا جسم میری مرضی؟ میرا جسم میری مرضی کا مطلب فحاشی ہے.
इस मुल्क की माशरत को बर्बाद करने के मुतरादिफ। इसकी इजाज़त कोई मज़हब नहीं देगा। आप करें फिर भी, हम आपको रोकेंगे नहीं, लेकिन जो गलत है उसे गलत कहेंगे। हमने कलमा पढ़ा है, हम एक रिप्रेजेंट करते हैं, एक सोसाइटी को, एक माशरत को, एक समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। उसको कुछ टकों के लिए बर्बाद नहीं हम करने देंगे। और कोई पसंद नहीं करता। मैं ये समझता हूँ कि जो लोग ये काम कर रहे हैं, उनके भी घर वाले इन बातों को पसंद नहीं करते होंगे। तो बात ये है, आप देखें ज़रा, ये चाहे सब जो हैं ये माल कमाने के ढंग हैं, तो माल कमाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। आ गई औरत को कमोडिटी बना दिया गया है। देखें, वो किसी ने बात की, मुझे भी पता लगा, मैंने वो प्रोग्राम आजकल टीवी कम देखता हूँ, वो जो खलील साहब हैं, मैं उन्हें कभी मिला नहीं, जानता भी नहीं, लेकिन वो तो फिल्म इंडस्ट्री का आदमी है। अगर उन्होंने कोई गलत बात किया, अनसिविलाइज बात की, उसके मैं बिल्कुल हक में नहीं हूँ, लेकिन या तो कोई मौलवी होता ना तो आप बात भी करते। वो तो फिल्म इंडस्ट्री का आदमी, अगर वो भी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया तो कोई ना कोई हक्कानियत तो है ना फिर। और हक जो है ना, हक ही होता है। हक परस्त वाले हक की मैं बात नहीं कर रहा वो, लेकिन ये है कि मैं कहना ये चाहता हूं कि मुताला करें पहले, फारिश में औरतों के क्या हालात हैं, कौन कमाई करता है, कौन खाता है, कमोडिटी किसने बना। इससे ज्यादा किसी की इज्जत नहीं है। अपनी बीवियों को, माओं को, बहनों को, बहुओं को घर में बिठा कर रखो और उसके बाद आके कहोगे मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ये नहीं चलेगा इस मुल्क में, और नहीं चलने देंगे इंशाअल्लाह।